میرے پاس نا ایک پیشنٹ آئی جو ایک سویئر ایٹنگ ڈس آرڈر کی پیشنٹ تھی، مطلب جس کو 15 سال، کم سے کم 10 سے 15 سال ہو گئے تھے سیلف انڈیوس وامٹنگ کی، مطلب الٹی کرتی تھی خود، ایسے ہاتھ ڈال کے ڈیلی بیس پہ جو کھانا کھاتی تھی وہ نکال دیتی تھی، وزن 120-130 سے زیادہ، اور یہ جو اس کو عادت تھی یہ بہت پرانی عادت تھی، اس کے ساتھ رات کی نیند خراب، روٹین خراب، کھانے پینے کی کوئی پراپر روٹین نہیں، وزن اتنا زیادہ کہ 50-60 kg اوور ویٹ، اس کے ساتھ ساتھ راتوں کو جاگنا، اور مختلف طرح کی کریش ڈائٹ پروگرامز ٹوٹ کے سرجریز بھی اس نے سب کچھ کر چکی ہوئی تھی۔ جب میرے پاس لاسٹ سیشن میں آئی تو اس کو میں نے پلان دیا، روٹین ٹھیک کی، سٹیپ بائی سٹیپ چلے، پھر جب اگلی دفعہ دوسری وزٹ پہ وہ آئیں تو وہ بول رہی تھیں کہ مدثر، جب سے میں نے پہلا پلان شروع کیا، ٹائم پہ اٹھنا شروع کیا، ناشتہ کرنا شروع کیا، میرے بچے اب میرے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، میرا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رویہ اچھا ہو چکا ہوا ہے، گھر پہ میں تھوڑا پازیٹیو رہنا شروع ہو گئی ہوں، اور مجھے جو 15 سالوں سے وامٹ کرنے کی عادت تھی وہ پورے مہینے میں سے 2 سے 3 بار میں نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچپن سے میرے والدین جو ہیں وہ مجھے بچپن سے ڈائٹ اچھا کھانے پہ ضد کرتے تھے، کھلاتے تھے، واک کراتے تھے، لیکن میں ضد کرتی تھی، میں کہتی تھی نہیں کرنا، اور جیسے شادی ہوئی، شادی کے بعد میرے پہ کوئی چھوٹ نہیں تھی، کوئی کہنے والا نہیں تھا، مجھے کھلی آزادی ملی، پھر کھا کھا کے راتوں کو جاگ جاگ کے یہ دیکھیں یہ حال ہو گیا۔ تو یہ اس پیشنٹ کی نشانی ہے جو کہ سویئر ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہے، جس کی روٹ کاز فیزولوجیکل بھی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے، نفسیاتی طور پہ وہ بندہ اپنے اندر جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے۔ 90% وہ خواتین جو ڈائٹ کرتی ہیں، ٹوٹ کے استعمال کرتی ہیں، سپلیمنٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، طرح طرح کی کریش ڈائٹ کرتی ہوتی ہیں، وہ اپنے اندر اسی ضد اور ہٹ دھرمی میں ہوتی ہیں، جس میں بنج ایٹنگ بلیمک تو کیسز ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے سویر کیسز بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ والے پیشنٹس سوسائڈ تک چلے جاتے ہیں، اپنے ساتھ اتنی جنگ میں ہوتے ہیں، اتنی ضد میں ہوتے ہیں، معاشرے کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائی میں ایسا ہوں تو ایسے ہی رہوں گی، چینج نہیں ہونا چاہتے، بدلنا نہیں چاہتے، اس چکر میں وہ 10-20 سال جب گزارتے ہیں وہ اسی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، جب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ہیبٹس بنی ہوتی ہیں وہ ان کو پکڑ لیتی ہیں، تو انسان اپنے اندر اپنی جنگ میں ہوتا ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، باڈی کچھ اور ہے کہہ رہی ہوتی ہے، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ ہزاروں کیسز میں نے ایسے ایٹنگ ڈس آرڈر کے دیکھے ہیں، یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، ان کی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ خود سے بھی آوازار ہوتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ میں نے ہیلدی کھانا شروع کیا تو اماں نے مجھے دعائیں کی کہ آپ کا ڈاکٹر کون ہے، اس کو میں نے بہت زیادہ دعائیں دینا شروع کر دیں، اور وہ بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آپ کو تو اماں اتنی دعائیں دے رہی ہیں۔ میں نے کہا تمہیں جو 30-35-40 سال سے جو پیرنٹس کہہ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کھانا ہے، وہ تم نے اب کھانا شروع کیا ہے، اور ابھی بھی کھانا نہیں شروع کرو گی تو اپنی صحت کو تباہ کرو گی۔ تو وہ سب لڑکیاں، وہ سب لوگ جو جن کے پیرنٹس ان کو بچپن میں کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے ضد پکڑی اپنے ساتھ، ان کے ساتھ کہ ہم نے نہیں کھانا، نہیں ٹھیک ہونا، ہم نے مزے مزے کی باہر سی چیزیں کھانی ہیں، سرجریز کرانی ہیں، وہ خود اپنے لیے قبر کھودنے کے مترادف ہے۔ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کوشش کیجیے اس طرح کے ٹوٹکے چیزیں استعمال مت کیجیے۔ شکریہ۔